شامل کریں. مصطفیٰ علیہ صاحب، بہت دنوں سے ہم نے آپ سے بات نہیں کی ہے پالمسٹری کے حوالے سے، تو آج میں ایک سوال آپ کے لیے نکل آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا ہمارے جو ناظرین ہیں میڈیکل پالمسٹری کے حوالے سے آپ انہیں بتائیں. اب جب میں سوال یہ آپ سے ہاتھ کے حوالے سے کر رہا ہوں تو اس کو میں ساری چیز ہم اس کو شامل کریں گے، تو میں ورڈ سخت یوز کر رہا ہوں، خواہ اس میں انگلیاں شامل ہوں یا ہتھیلی شامل ہوں، کہ سخت ہاتھ اور نرم ہاتھ. اب اس میں یہ انگلیاں، ہتھیلی، یہ سب کچھ شامل ہو گیا. سخت ہاتھ اور نرم ہاتھ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی، آپ نے یہ سوال کیا ہے اور اکثر یہ ناظرین بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر یہ معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ پاکستان میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں تجربات زیادہ رہے اب تک کی ایج میں، اور جو شادی شدہ کپلز ہیں یا جو شادی شدہ جو لوگ بھی ہیں جن کی شادیاں مستقبل اس میں ماضی قریب میں ہوئی ہیں یا موجودہ دنوں میں ہوئی ہیں یا بالکل قریب ترین کچھ عرصہ پہلے، ایک پرابلم ہر جگہ مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے اب تک کی لائف میں. سر نے جو پالمسٹری کا سوال کیا ہے کہ یہ انگلیوں کی جو سختی ہے یا انگوٹھے کی سختی ہے یا ہتھیلی کی بناوٹ میں سختی ہو، سختی ناظرین اس طرح ہم اس کو محسوس کریں گے پالمسٹری میں کہ یہ ایک ہاتھ موجود ہے اور اس طرح موو کرنے کے بعد یہ انگلیاں دیکھیں یہ موو ہو رہی ہیں. اگر موو نہیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے مزاج میں سختی موجود ہے. آپ پیار بھی کرتے ہیں تو مرہم بھی لگایا تو کانٹوں کی نوک پر اس طرح کر کے، یعنی آپ کا پیار کرنا بھی دوسرے کے لیے ایک وبال جان بن جاتی ہے. دوسرے طریقے سے ہم اس طرح محسوس کر سکتے ہیں یہ ایک ہاتھ موجود ہے، اس انگوٹھے میں اگر موومنٹ موجود ہے تو آپ میں لچک ہے، آپ میں ڈپلومیسی ہے، آپ مذاکرات میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ڈسکس میں، نیگوشیٹ میں آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ کے ذہن میں گنجائش موجود ہے، کھلا دل دماغ آپ رکھتے ہیں. لیکن ایسا بہت کم دیکھنے کو ملا ان شادی شدہ کپلز میں، اور یہ لچک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ رول پرفارم کر رہی ہوتی ہے شادی شدہ زندگی میں. لڑکی بھی شریف ہوتی ہے، لڑکا بھی شریف ہوتا ہے، معاملات بھی صحیح ہوتے ہیں، شادی بھی پسند کی ہوتی ہے. کوئی ایک بات ایسی رہ جاتی ہے کہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے. اس کا مین ریزن جو سامنے آیا ان 6, 7, 8 سالوں میں جو اب بھی موجود ہے، اس انگوٹھے میں لچک کا ہونا بہت اہمیت رکھتا ہے دونوں ہاتھوں کے. یہاں سے یہ لچک اس طرح ناظرین کاؤنٹ ہوتی ہے. یہ دیکھیں یہ انگوٹھا موو کر رہا ہے، ہتھیلی اپنی جگہ موجود ہے، یہ یہاں پر یہ اس طرح دیکھیے آپ، یہ بہت ضروری ہے. لیکن 90% یہ دیکھا گیا، کہیں پر بھی گئے تو لوگوں نے یہ کہا کہ جی بہت لڑائیاں ہو رہی ہیں، میرے ہسبینڈ ٹھیک نہیں ہے، پہلے پیار کرتے تھے اب وبال جان بنے ہوئے ہیں، پہلے میری باتیں اچھی لگتی تھی اب میری باتوں میں ان کو ہر وقت خرابی اور کوئی نہ کوئی ایپ دکھائی دیتی. پرابلم از دیٹ کہ وہ پیار کا جب خول چڑھا ہوا تھا تو جب یہ انگوٹھا یا یہ باتیں تو موجود نہیں تھی، جب قریب آ کر رہنا شروع کیا اور یہ رویہ آپ کا سامنے آیا. ہم جو پروفیشنلی یا دنیا داری میں لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں وہ ایک الگ رویہ ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ یہ بات موجود ہے، اور جو آپ کا انڈیویجول ذاتی رویہ ہوتا ہے وہ آپ کا ہاتھ بتاتا ہے کہ آپ کس طرح کا رویہ رکھتے ہو، لوگوں سے آپ کس طرح پیش آتے ہو، خاص طور پر ناظرین اس انگوٹھے کے حوالے سے. تو ان لڑکیوں کے، ان خواتین کے ابھی اور اسی وقت بھی آپ اپنے قریبی لوگوں میں جو شادی شدہ لڑکیاں ہیں یا جن کی شادی میں شادی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کرائسس یا پرابلم موجود ہے، ان کے ہاتھوں کو لے کر یہ انگوٹھا ابھی اور اسی وقت آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ انگوٹھا اس طرح ہوتا ہے، ہاتھ کی طرف گرتا ہوا انگوٹھا بہت بھاری اسامی ہے. غصے میں، لڑائی میں اور میں نہ مانوں ہار والی ایک کنڈیشن ہوتی ہے. اس میں لچک ہونی چاہیے، مارجن ہونا چاہیے آپ کے اندر، اس طرح موجود. یہ دیکھیے ہاتھ اپنی جگہ موجود ہے. سب نے جو سوال کیا کہ ہاتھ کی سختی اور نرمی سے کیا مراد ہے، نرم انگوٹھوں والوں کی ضرورت ہر وقت رہے گی زندگی میں، کامیابی کے لیے، خوشحالی کے لیے، ازدواجی زندگی میں. اگر کسی میاں بیوی میں کہیں کوئی بات ہو جاتی ہے، کوئی کلیش ہو جاتا ہے، کوئی قابل اعتراض رویے دونوں کے سامنے آتے ہیں تو صلح وہی کروا سکتے ہیں اور ان سے ہی ہونی ہے جن کے انگوٹھوں میں لچک موجود ہوتی ہے. ہمیں شادی سے پہلے جن کی ہو گئی وہ تو خیر ہو گئی، اب جن کی اب ہونا باقی ہے وہ خواتین، خاص طور پر لڑکیاں، جب بھی کسی لڑکے کو دیکھیں شادی کے حوالے سے یا ان کے فیملی ممبرز
یا جس لڑکی کو آپ لوگ بھی چوز کریں اپنے بھائی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے کسی بھی کزن کے لیے، اس انگوٹھے کی سختی یا اس کی نرمی کو ضرور دیکھیں. پوری زندگی جو ہے وہ کرائسس میں گزرنی ہے. دولت بھی موجود ہے، وسائل بھی ہیں، فیملیرٹی بھی ہے، اسٹیٹس بھی ہے، پوزیشن بھی ہے، جاب بھی ہے، گھر بھی ہے، تمام آسائشیں اور وسائل موجود ہیں. لیکن یہ ٹیڑھا پن اور اکھڑ پن اور ضدی پن بھی موجود ہے. شرافت اپنی جگہ، ضدی ہونا، ٹیڑھا ہونا، اکھڑ ہونا، اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں. پھر دو انسانوں میں نہیں، دو خاندانوں میں، دو رویوں میں. ظاہر ہے کہ جب کسی لڑکی سے کسی لڑکے کی شادی کے بعد نہیں بنے گی تو اس لڑکے کا اپنا ہلکا احباب ہوتا ہے، لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ صاحب، اور جس خاتون کی یا جس مسز سے اس کی ڈسٹربنس ہوئی ہے اس کا اپنا ایک ہلکا احباب ہوتا ہے. کتنے دل پھٹنے کا سبب بنتے ہیں اگر ہم پالمسٹری سے علمی طور پر اتنی ہیلپ لینے کی کوشش کریں. ہم آپ سے ناظرین ہر پروگرام میں شیئر کرتے ہیں کہ ہم پالمسٹری کو نجوم کے طور پر نہیں لیتے، ہم اسے پیشن گوئیوں کے طور پر نہیں لیتے. پالمسٹری از دا سائنٹیفک سبجیکٹ، اور اسپیشلی می مائی سیلف آئی ٹیک پالمسٹری بینگ ایز اے پراپر سبجیکٹ. I would like to concentrate color of skin, structure of finger, shape of thumb, the total number of bracelets. یعنی فزیولوجیکلی ہم اس کا اسٹرکچرل، اس کی علامتیں اور ساخت کو پڑھ کے اپنے رویوں میں بہتری لا سکتے ہیں. اگر کسی کی مسز کا انگوٹھا سخت ہے یا کسی کے شوہر کا تو وہ لاشعوری طور پر لچک کا مظاہرہ کرے، اور اسے کرنا چاہیے تاکہ مزید کوئی خرابی پیدا نہ ہو. یہ خرابی نہیں ہے، خوبی ہے، لیکن اس کا اظہار ہو جائے تو وہ خرابی میں تبدیل ہو سکتی ہے. تو پالمسٹری کی یہ ایک بہت اچھا پلس پوائنٹ ہے کہ سبجیکٹ وائز، اور اگر ہم اس کو لٹرلی لینے کی کوشش کریں ان علامتوں کو، ان سائنوں کو، تو ہم بہت بڑی آفتوں سے اور نقصانات سے، لڑائیوں سے اور ٹینس سے، ٹکراؤ تصادم سے ہم بچ سکتے ہیں.